حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے لگ بھگ 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلیں شروع میں بہت نیک، پرہیزگار اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ شیطان نے لوگوں کو بہکایا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اپنے نیک اور بزرگ لوگوں کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ان کے بت مورتیاں بنا لو۔ لوگوں نے نیک لوگوں کی محبت میں ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف یاد اور عزت کے لیے انہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن کچھ پیڑھیوں کے بعد آنے والے لوگ اصل مقصد بھول گئے اور دھیرے دھیرے انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح شرک پھیل گیا اور لوگ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ بیٹھے۔ جب پوری قوم گمراہی میں ڈوب گئی، تب اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت لمبی تھی اور انہوں نے لگ بھگ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے دن رات کھلے عام اور چھپ کر لوگوں کو سمجھایا۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اپنی قوم تک حق کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری بات مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک طے وقت تک مہلت دے گا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں جھٹلاتے اور کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ سال در سال ان کی ضد اور گمراہی بڑھتی گئی۔ اتنے لمبے عرصے میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ آخرکار اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جائے، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک پہاڑ پر کشتی بنانا شروع کیا، جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی درخت۔ انہوں نے پہلے درخت اگائے، پھر انہیں کاٹا اور دھیرے دھیرے ایک وشال کشتی تیار کی۔ لوگ جب انہیں پہاڑ پر کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ کیسا آدمی ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ لمبے سمے اور کڑی محنت کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی بہت وشال تھی، جس میں کئی منزلیں فلور تھیں اور اسے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، مومنوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو۔ جب سب سوار ہو گئے تو اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ آسمان سے تیز بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی پھوٹ پڑا۔ ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا۔ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی لہر آئی اور وہ بیٹا ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور انہوں نے اللہ سے عرض کی۔ تب اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے کرم صحیح نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ترنت توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ کشتی اونچی لہروں پر چلتی رہی اور زمین پر موجود ہر انسان، جانور اور پرندہ ڈوب چکا تھا۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک کشتی میں رہے۔
پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ زمین کو حکم ہوا کہ وہ پانی نگل جائے اور آسمان کو حکم ہوا کہ بارش روک دے۔ دھیرے دھیرے پانی اتر گیا اور کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، سلامتی کے ساتھ نیچے اتر آؤ، تم پر اور تمہاری آنے والی نسلوں پر برکت ہوگی۔ اس کے بعد انسانوں کی نئی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے آگے بڑھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی الگ الگ نسلیں پھیلیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام لگ بھگ 350 سال تک زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو ایک نشانی بنا دیا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔